ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ڈفرینٹ طرح کے عذاب، اور آگے دیکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میری طرف سے بلاؤں من ربہم، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اپنی طرف لیا کہ ان کے اوپر جو اتنی عظیم بلا تھی نا، بلا مطلب مصیبتیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے آ رہی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبطی جو تھے نا، جو وہاں پہ فرعون کی قوم تھی، ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج رہے تھے. تو آپ دیکھیے کہ آج بھی آپ دیکھیں، اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آج کیا حالت ہے، ہم تو سامنے ویڈیو آتی ہے، اب تو دور فرق ہے نا، ہم دیکھ سکتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہم وہ ویڈیو نہیں کھول سکتے ہیں، ہمارے دل کانپ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی سیم ہی چیز آپ کو لگے گی. آج کی میں اس لیے آپ کو وہ پکچر بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ وہ پکچر اپنی آنکھ میں رکھیں گی نا، تو آج کی پکچر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہی تو دور ہے. لوگ نہیں بدلے، لوگ ویسے کے ویسے چل رہے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں جو برائیاں ہیں وہ اپنی طرح سے جا رہی ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اپنے ابھی حبیبہ کے بارے میں پڑھا، سلمہ کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے رضی اللہ عنہما. تو آپ سوچو کہ سوری ہاں رضی اللہ عنہم، سوری عنہما، ہاں ہما ہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک ہی بولا تھا. مجھے کئی دفعہ ایک دم سے لگتا ہے کیونکہ گرامر میں آتی ہوں نا، تو وہ پھر وہاں پہ دماغ سٹک ہو جاتا ہے. تو کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا تھا، اور اس وقت بھی برائیاں تھیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو جہاد کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو چینج کریں. کیوں چینج کریں؟ کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. تو جن کو یہ سمجھ آ گئی نا، اب واللہ وہ کامیاب ہو گیا. اس کو پھر پورا قرآن تو آپ کو آگے گائیڈ کرتا ہے نا کہ یہاں چلو، یہاں چلو، یہاں چلو، اور پھر آپ کو جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے. لیکن جس کو پہلا سٹیپ سمجھ آ گیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ میں نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ، نہیں پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ جن اور انسان کو میں نے نہیں پیدا کیا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کیا؟ نماز روزہ. صرف ایسا نہیں کہ جائے نماز پہ بیٹھ کے سارا دن. اللہ نے کہا جتنے احکامات قرآن میں ہے نا، جتنے احکامات ہیں، جو اس پہ عمل کرے گا وہ اللہ کی عبادت میں ہے. اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولو. جو انسان اپنے کوشش کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کئی دفعہ ایسے مقام پہ پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو بالکل بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس لیے اس وقت بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، تو وہ عبادت ہے. اگر آپ جیسے کہتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اگر آپ پارٹی میں بیٹھے ہو، کوئی آپ کو آنکھ سے اشارہ کرتا ہے یا آپ کہتے ہو ایک دم سے رک جاتے ہو کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، مجھے ایسے نہیں کرنا، آپ عبادت میں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اب بے حیائی، آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ میوزک ہے، جہاں پہ مہندی ہو رہی ہے، ڈانسز ہیں، لڑکے لڑکیاں ایسے کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں تو پیچھے ہی بیٹھ کے دیکھوں گی. لیکن رک جاتے ہو کہ نہیں، مجھے نہیں ایسا کرنا، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا انما حرم ربی الفواحش، میں نے کوئی نہیں جانا، کوئی بات نہیں. تو وہ وقت جتنا ٹائم 3-4 گھنٹے کا آپ عبادت میں ہوں گے. آپ سوچیں کہ جس وقت آپ اللہ کے احکامات کے اندر ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کے اوپر رحمتیں نہیں کیا بھیجتے. اور اگر آپ اللہ کے حکم سے باہر ہوتے ہیں، آپ دوسری طرف کا بھی اینگل دیکھیں کہ اگر وہ آپ ایسا کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں گھر سے نکلنے سے پہلے نا ہم تیار ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، لیکن آخری دفعہ باہر نکلنے سے پہلے ایک دفعہ شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ سے کویسچن پوچھیں کہ میں اس حالت میں گھر سے باہر جا رہی ہوں تو کیا میرے رب کو یہ پسند ہوگا. اور اگر نہیں ہے، نمبر 2، اگر نہیں ہے، پہلے اگر ہے تو اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہیں نا، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. وہ وقت میں وہ فرشتے ہم پہ کیا بھیج رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کر دیا کہ تم پہ جو پرابلمز آتی ہیں وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. جب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. آپ سوچیں کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ چلا جاتا ہے کہ جو وہ آپ نہیں کر رہے، آپ سوچتے ہو کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، چلو اتنا اور باقی کر لیا، لیکن وہ جو حکم آپ نہیں کر رہے ہو نا، تو دوسرا جو آپ کر رہے ہو تو وہ اس کا ریئیکشن ہوگا. دیٹ از ویری نیچرل تھنگ. جو ہمارے اوپر پرابلمز آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ جو اللہ سے بس دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے.
اور وہ بھی اذن اللہ کی ہی کہتے ہیں نا اذن سے ہوتا ہے. جس کو اللہ چاہے وہ اذن بھی دے دیتا ہے, جس کو اللہ چاہے اس کو چن بھی لیتا ہے اس طرح سے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, اور مانگتا بھی وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے. تو آج کی کلاس آنیسٹلی اتنی امپورٹنٹ کلاس تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک آیات سے بھی آگے نہ گزرے جب تک ہمیں اس چیز کی سمجھ نہ آ جائے. اور میرا تو آنیسٹلی میں اپنی فرینڈ سے بات کری تھی, میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے وہ جو بڑے بڑے کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی شاپس پہ جائیں یا پھر کبھی مال میں جاتے ہیں تو بڑا بڑا سا لکھے ہوئے جو بھی ایڈز آتے ہیں, تو میرا دل چاہ رہا تھا یہ آیات جو ہے نا ان کے جو پوائنٹس ہیں مین پوائنٹ ہیں وہ اسی طرح سے ہمارے گھروں میں چلتے رہے تاکہ ہم بھول جاتے ہیں, واللہ بھول جاتے ہیں, کچھ اور چیزوں میں لگ جائیں گے. یہ چیزیں اگر ہمیں بار بار ریمائنڈ کراتے رہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بڑی ہم پہ رحم کیے ہوئے ہیں کیونکہ خود ہی سے بتا بھی دیا تم بھول جاتے ہو, بس توبہ کرتے رہو, واپس پلٹتے رہو, واپس پلٹتے رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں. اب دیکھیے یہ میں نے آپ کو موسیٰ کی قوم کے بارے میں جو بتایا تھا کہ کیوں یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے, اتنی عزت ان لوگوں کی. آپ کو وہ پورا قصہ یاد ہے نا یوسف علیہ السلام کا, کہ جب ان کے فادر, ان کی مدر, ان کے بھائی, پورے بھائی جب وہاں پہ آتے ہیں تو کیسی شان کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے, اور پھر کس طرح سے ان کو علیحدہ سے جگہ دی اور رہنے کا. یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, ان کو یاد کرو اللہ کی نعمت اور ان کو بتاؤ کہ جب یاد کرو وہ وقت جب نجات دی تھی تمہیں, من آل فرعون, آل فرعون سے کیوں نجات دی تھی, یسومونکم سوء العذاب, کہ وہ تمہیں بڑا برا عذاب دیتے تھے, وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, تو وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے, وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم, جس کو اللہ عظیم کہہ دے اس سے بڑا عظیم پھر کیا ہوگا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں آزمائش تھی من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. آپ سوچے ذرا, امیجن اس بات کو امیجن کریں. میں جو آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ آج کل ہم جب سے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا, کیسے بوم ہو رہے ہوتے ہیں تو کیسے پورا خاندان اٹھ جاتا ہے. آپ ذرا یہ سوچیں کہ اس زمانے میں بھی اس سے یہی حالت تھی. کہ آپ سوچیں اس سے بھی برا کہ ماں باپ کے سامنے آپ سوچیں کہ اس کے بیٹے کو پکڑ کے ذبح. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمان تھے اس زمانے کے نا, کہ ان کے ساتھ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے, اور ان کی بیٹیوں کو, ان کے جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنا غلام بنا لیتے تھے. 7 ڈیفرنٹ قسم کے عذاب ان کے اوپر آتے تھے. کیوں؟ مسلمان تھے نا, اور حضرت موسیٰ کو تو مانتے تھے, کتاب بھی تھی ان کے پاس, تورات تھی نا ان کے پاس بھی. پھر کیوں ایسے ان کے ساتھ ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ, بس میں یہ کہتی ہوں آنیسٹلی کہ بار بار یہ کہتی ہوں, عمل عمل عمل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف عمل دیکھنے ہیں کہ ہم کتنی کوشش کریں. ہماری کوششیں اللہ نے دیکھنی ہے. آپ ایک قدم اٹھا لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ تھام لیں گے انشاءاللہ. اب اور ایک اور ذکر یہاں پہ میں کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ دیکھیے وادی طی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ موسیٰ ان کو بتاؤ, ان کو کہو کہ یاد کرے نعمت کو. تو نعمت کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک اور پازیٹیو چیز دیکھیں کہ جب ہم اپنی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں نا تو ہم پازیٹیو تھنکنگ ہماری ہو جاتی ہے, اور جب ہماری تھنکنگ پازیٹیو ہوں گی تو ہمارا برین جو ہے نا, وہ جو سوچ آتی ہے وہ پازیٹیو ہوگا. تو جو ہارمونز ہماری باڈی میں وہ پھینکتا ہے نا, ہمارا برین ہی تو سارے میسیجز دیتا ہے, تو وہ ہیپی ہارمونز پھینکتا ہے. اور وہ بندہ جو شکر کرتا ہے نا, جو ہم بار بار کہتے ہیں شکر کرو شکر کرو شکر کرو, ایکچولی وہ یہ ہے کہ جب ہم یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے پاؤں ٹانگیں میری سلامت رکھی ہوئی ہے کہ میں صبح اٹھ کے بستر سے نماز پڑھنے کی قبل میں وضو کرنے خود چلی جاتی ہوں چل کے. یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے آنکھیں دی, میں دیکھ سکتی ہوں, میں قرآن پڑھ سکتی ہوں. یا اللہ تیرا شکر, تو نے مجھے کان دیے ہوئے, میں سن سکتی ہوں قرآن کو, میں لیکچر سن سکتی ہوں. اتنی چیزیں آپ سوچئے, ہمارا سر سے پاؤں تک اللہ کی نعمت میں ہم بھرے ہوئے ہیں, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ادھر سے تو لے آیا ہے کہ ہم پہ یہ ظلم ہو رہے تھے, ادھر نہ ہمارے پاس گھر ہے, نہ چھت ہے, نہ کچھ ایک میدان کے اندر تو نے ہمیں بٹھا دیا, تو کائے کو شکر ادا کرے.
وہ کہہ سکتے تھے نا وہ قوم ابھی تو غلامی سے بھی نہیں نکلی ہوئی تھی بیچاری، ایسے قوم تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کیا بتا رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے کیا میسج ہے. جب زندگی میں کبھی ایسی سچویشن آئے کہ ہم بالکل دیکھیں نا، نہ گھر تھا ان کے پاس، نہ کھانا تھا، نہ کچھ تھا. اب موسیٰ علیہ السلام سے فرمائشی پروگرام کرتے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے جا رہے ہیں. اس وقت منو سلوا، موسیٰ بھوک لگی ہے، اللہ کو کھانا چاہیے، منو سلوا اتر گیا. موسیٰ گرمی لگ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادل کے سائے کر دیے. موسیٰ پیاس لگی ہے، انہوں نے عصا مارا، 12 چشمے نکل آئے. کیا کچھ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے عطا کیا تھا. 40 سال تک اس وادی میں رہے تھے. اب دیکھیں اس کے باوجود بھی کیا کر رہے تھے. اب دیکھیں میں کمپیریزن کیوں کرنا چاہ رہی ہوں، تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں، اپنی ذات سے یہ سیکھ سکیں کہ اللہ کی نعمتیں، اور اللہ جب نعمتیں چھین رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوتی اور کچھ ہوتی ہیں، تو ہم نے کیا، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شکر کا کہا کہ دیکھو تم یہ شکر کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں آزادی مل گئی ہے، تم یہاں پہ آ کے اب آزاد ہوگے تو چلو ٹھیک ہے جاؤ. اور تم فلسطین سے نکلے تھے نا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی جو گئی تھی مصر میں. تو اچھا تم واپس جاؤ اور تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، تم جیسے ہی جاؤ گے نا تو تمہیں فتح مل جائے گی. کیونکہ موسیٰ کو کہتے تھے اب ہم نے کھانا، یہ جو منو سلوا اترتا ہے ہم نے نہیں روز روز کھانا، ہمیں کچھ بٹیر چاہیے، ہمیں بٹیر تو مل رہے تھے، ہمیں دال چاول چاہیے اور ہمیں سبزی چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اپنے وطن واپس جاؤ اور وہاں سے جا کے اگاؤ اور کھاؤ جا کے. کیا کہا تھا انہوں نے. موسیٰ وہاں تو اتنی بڑی قوم ہے جس کو کہا اتنے بہادر ہیں، اتنے ایسے ہیں، ہم نے کوئی نہیں جانا، کیونکہ اتنے سال غلامی سے آئے تھے نا، ابھی ان کے اندر وہ کریج ہی نہیں آ رہی تھی. تو تم اور تمہارا خدا جاؤ، جب جیت جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمیشہ آپ دیکھیے گا کہ نہ کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور دے دو یہ مجھے، اللہ جی مجھے یہ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ گاڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر، اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب، اللہ سبحانہ. ایسے لگتا ہے کہ صبح نماز کے بعد ایک لسٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے کہ یہ کام کر دیں، ورنہ تو پھر دیکھنا مسلمان آخر کلمہ پڑھا ہے تو یہ کام آپ نے کرنے. یہی ایٹیٹیوڈ تھا ان کا. ہر چیز مانگ رہے ہیں اور جو چیز نہیں ملی اس کے اوپر شکایت کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہو کہ یاد تو کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. اور وہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ جو ان کے اوپر ہو رہا تھا نا، وہ کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، ان کے اوپر آزمائش تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، آنیسٹلی اس آیت کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن الحمدللہ نیکسٹ آیا بھی میری فیورٹ ترین آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب یاد کرو اور جب آگاہ کر دیا. آذان ہوتا ہے اناؤنس کرنے سے، اذان ہوتی ہے نا اناؤنس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اعلان کیا اللہ نے، آگاہ کر دیا، ربکم تمہارے رب نے کیا اعلان کر دیا. آپ سوچیں اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ابھی جو میں نے اتنا لمبا آپ کو بتایا نا، اس کے آگے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرے گا. تو ہم نے کیا سیکھا کہ کوئی بھی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے، قرآن حق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ وہ نعمت دیں گے. لیکن اگر تم شکر نہیں کرتے ہو نا، تم سوچتے ہو یہ تو میری ہے، وہ پیدائشی طور پہ آنکھیں ساری تو لگی ہوئی ہیں میرے ساتھ، تو اس میں شکر کرنے کی کیا بات ہے. وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرتے ہو، اگر تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، ان عذابی لشدید، تو لوگوں یاد رکھنا کہ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہاں پہ اس کو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتی ہوں، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں نا. تو حضرت آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف ابھی یہ قرآن میں ہم نے پڑھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اور زیادہ دوں گا، لیکن اگر نہیں کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی ہے. تو پچھلی قوموں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا. اب دیکھیں کہ بائبل کا میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں، کیونکہ کافی اتنی خوبصورت وہ ساری آیات تھی جو بائبل کی تھی نا. 4 نمبر آیات سے لے کے میرے خیال ہے 30 آیات تک تھی، جب میں پڑھتی جا رہی تھی اور اتنا مجھے پیار آ رہا تھا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی حکم دیا. کہتے کہ بائبل کی کتاب استثناء
میں باب نمبر 4 سے 30 تک یہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ والی جو آیت ہے نا جیسے قرآن میں، تو اسی طرح کا جو بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی وفات سے چند روز پہلے اپنی قوم کو تاریخ کے اہم واقعات یاد دلا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر تورا میں وہ واقعات دہراتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو دیے گئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو واقعات بتا رہے ہیں نا، میں ابھی تھوڑا سا انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک طویل خطبہ دیا اور کہتے ہیں کہ اگر مطلب ان کی قوم نے اپنے رب کی فرما برداری کی تو کیسے کیسے انعامات سے نوازے جائیں گے، اور اگر نافرمانی کی تو کیسی کیسی سزائیں ملیں گی۔ ایگزیکٹلی یہی بات نہیں لگ رہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، استثنا جو ان کی بک ہے نا اس میں نمبر 4 آیت جو ہے، سن اے اسرائیل، خداون ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری قوت سے خداون اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یہ باتیں جن کا میں آج تجھے حکم دے رہا ہوں تمہارے دل پر نقش رہیں، اور تو انہیں اپنی اولاد کے ذہن میں ذہن نشیں کر دینا، اور گھر بیٹھے، راہ چلتے اور لیٹے اور اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر کرتے رہنا۔ اللہ، کتنی پیاری بات ہے نا۔ اور اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اتنی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مجھے ایک اور بات اتنی پیاری لگی کہ دیکھیں شکر کس چیز کا ہے نا، شکر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک ہے ظاہری چیز کا شکر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند جسم دیا، جب پیدا ہوئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ہمیں پیدا کیا، یہ ظاہری طور پہ جو چیزیں ملتی ہیں اس کا شکر ہے۔ باطنی شکر کیا ہے؟ باطنی شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جتنے عیب ہیں نا، ہمارے جتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ باطنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر کرتے ہیں۔ اگر وہ گناہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو کوئی ہمیں منہ بھی نہ لگائے، یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوتا ہے۔ سورۃ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ، کہ تھوڑے ہی ہیں لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک اتنی پیاری ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مجاہد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا نام عبد الشکور بھی رکھا، اور اس لیے کہ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہ کوئی کھانا کھاتے تھے تو الحمدللہ، اگر چلتے تھے تو الحمدللہ، کپڑے پہنتے تھے الحمدللہ، پیتے تھے کوئی پانی تو الحمدللہ، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر میرے جسم کا رواں رواں ایک ایک بال بھی اگر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زبان عطا کر دے اور وہ اللہ کا دن رات شکر ادا کرے نا، تو تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں نا بندے کو، تو جب وہ چھن جاتی ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کی اولاد کا غم ایسے آتا ہے، کبھی ہسبینڈ کا، کبھی ماں باپ کا، آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی تکلیف ایسی آ جاتی ہے ایموشنلی، کبھی ڈپریشن ایسا آ جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی کو ایسا دیکھیں، اس حال میں دیکھیں کہ ان کے اوپر جو تکلیف آئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کو عطا کی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی ہے کچھ دیر کے لیے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم کسی کو ایسی حالت میں دیکھو کہ اس کو جو نعمت ملی تھی وہ اس سے چھن گئی ہے، تو جب اگر تم یہ دعا پڑھو گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تکلیف تمہیں نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نعمت جو اس سے چھنی ہے، اگر تم اسی وقت یہ دعا کر لیتے ہو، جیسے ہم گاڑی میں جاتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ ہوا ہے تو فوراً آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ اور میں نے حرم کو کہا بھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ہی پوسٹ کر دے گی، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو ضرور یاد کر لیں، کیونکہ کبھی کوئی سن کے بھی نا چیز، کسی کی آپ کوئی بات سنتے ہیں کہ کوئی بری خبر ہی جس کو کہہ سکتی ہوں میں کہ وہ ساری چیزوں پہ آ جائے گی، کہ وہ سنتے ہی فوراً الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ پڑھ لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس طرح کی تکلیف میں کبھی آپ کو مبتلا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی نا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ اپنی رحمتیں رکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اس سے محبت کرتے رہیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے نا، جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ جب وہ کسی سے بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن وہ اس کو معاف کر دے، اور اگر جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے، تب اس پہ غصہ نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اپنے غصے کو قابو پا لیتے ہیں اور کسی کو اس وقت اس طرح سے جواب واپس نہیں دیتے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، الحمدللہ۔ تو یہ اتنی پیاری، اچھا ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی کہ نعمتیں، کیونکہ ڈر لگتا ہے نا ہمیں سے ہر کوئی، اسپیشلی جب ہم ماں بنتے ہیں نا، تو میں آنیسٹلی کہتی ہوں کہ پھر تو اتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دعا سجدے سے ساری نہیں اٹھتا کہ یا اللہ میرے بچے، یا اللہ میرے بچے، یا اللہ میرے بچے، اور پھر جب ہم قرآن ہماری زندگی میں کھلتا ہے تو پھر اس کے بعد ہوتا ہے یا اللہ پوری قوم، یا اللہ میری امت، یا اللہ ہماری امت کے بچے، یا اللہ ایسے ان کو ٹھیک رکھنا۔ کیونکہ جب ہم اپنے ارد گرد ایسی چیزیں دیکھتے ہیں نا، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے، کیونکہ ہمارا کام ہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس والی بات ہے کہ ہمیں تو بنایا ہی اللہ نے اس لیے کہ تم نے جا کے نیکی کی تلقین کرنی ہو، تو پھر نیکی کی تلقین کرنے کا جب ارادہ کر لیتے ہیں نا، اچھا پہلے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، پہلے تو ہم اپنے اوپر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ میں اپنے اوپر کام کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں صحیح ہو گئی ہوں، میری نمازیں ٹھیک ہو گئی ہیں، میری الحمدللہ قرآن پاک پڑھنے کا، میں تجوید کی کلاس بھی لے رہی ہوں، تو میں اب حفظ بھی کر رہی ہوں، تو میں یہ بھی کر رہی ہوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی ذات سے کرتے رہتے ہیں، لیکن دا مومنٹ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں نے تو نیکی کی تلقین کرنی ہے، میں کس کام میں لگی ہوئی ہوں، اب تو مجھے اب نکلنا ہے، یہ کام کرنا ہے، واللہ پھر وہ والا جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ سجدے سے سر نہیں اٹھتا کہ میں کروں تو کروں کیا۔ جس کو کہیں گے وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ والی بات، کہ پھر صبر کی بھی ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تلقین کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے صبر عطا کرنا، کیونکہ ایسی ایسی چیزیں پھر آپ کو سننے کو ملیں گی، آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ پھر وہ کہتے ہیں نا جان ہی نکل جاتی ہے بندے کی۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہمیں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ بہت پیاری دعا ہے کہ اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ سے، آپ کی پناہ میں آتی ہوں، من زوال نعمتک، کہ یا اللہ میری کوئی نعمت کو زوال نہ آئے، کوئی نعمت میری اللہ سبحانہ تعالیٰ زوال میں نہ آئے، کیونکہ یہ مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کمزور ہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مجھ پہ اپنا رحم کرنا۔ وَتَحَوُّلِ عَافِیَتِک، اور عافیت کے پھر جانے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرے گھر پہ، میرے بچوں پہ، میرے کاروبار میں جو عافیت دی ہے یا پاک پروردگار، اس کے پھر جانے سے بھی میں تیری اس میں آتی ہوں، تیری پناہ میں آ جاتی ہوں۔ وَفُجَاعَتِ نِقْمَتِک، اور تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کی سزا اگر، کیونکہ وہ تو دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی جو ہم گناہ کرتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا نا، کتنی ڈیٹیل میں پڑھا کہ جو رشتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا آیات میں ہم نے سیکھا تھا۔ تو اچانک کوئی ایسی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گناہوں کی وجہ سے نہ آ جائے، میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتی ہوں۔ وَجَمِيعِ سُخَطِک، اور ہر طرح کے ناراضگی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ میں کوشش، وہی بات ہے کہ اللہ سے نا گفتگو کرنا جو ہوتا ہے نا، کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوشش کر رہی ہوں، اور مجھے ہمت دے، مجھے میرے ارد گرد کا جو سچویشن ہے، اسی لیے تو دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری قوموں کے واقعات بتا دیے، بلکہ انڈیویجولی واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ ایک انسان نے جب اللہ کی بات کو ماننے کی کوشش کی تھی تو پھر کیا ہوا تھا، اور اللہ اس سے کیسے راضی ہو گیا تھا۔ پھر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی تھی کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ جو میرے والدین پہ اور مجھ پہ تو نے جو احسان کیا ہے نا، میں اس سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بہت پیاری دعا ہے، اور جب یہ آتا ہے نا کہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، یا اللہ میری اولاد، تو یہاں پہ جب آپ دعا کہتے ہیں نا، یوزلی وطر میں ایسی دعائیں آپ ضرور مانگا کریں، کیونکہ وطر جو ہے وہ تو اس میں آپ اگر آپ کے پاس ربنا کی دعائیں ہیں نا تو آپ کھول کے بھی پڑھ لیں،
اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی آپ اردو میں پڑھ لیں، کم از کم وہ چیزیں جو، کیونکہ ہم کہنا چاہتے ہیں نا تو وہ لفظ، اتنی لمبی سٹوری ہمیں بتانی پڑتی ہے، لفظ کم ہو جاتے ہیں نا، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا بولنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں، نبیوں کی دعائیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ ہم اس وقت یہ مانگے، ربی اوزنی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی. اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، اور اس پہ اٹک جائے، مانگے جب تک ہمت پڑتی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، اور یا اللہ میں ہر وہ عمل کروں جو تجھے پسند ہو. کتنی پیاری دعا ہے نا. تو اس کو بھی یاد کر لیجئے، اگر نہیں وہی باتیں نہیں آتی تو اردو میں تب تک پڑھ لیں. اور آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا اس کو ایک ایک سینٹنس کی طرح بس یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ پوری دعا آپ کو یاد ہو جائے گی. اللہ اکبر، کیا ٹائم ہے جی؟ 52 ہو گیا. چلے ایک اور آیا بھی کر لیتے ہیں. تو اچھا جی، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تمہارے رب نے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. دیکھیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، اتنی اس کے اندر زور ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب آپ کو گرامر آتی ہے نا ایکچولی، تو پھر آپ قرآن کو جب پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ اموشنز کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اچھا ویسے پڑھیں گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ٹھیک ہے، تو ایک دم سے بندہ رک جاتا ہے کہ اوہ مائی گاڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 ٹائمز سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ میں ضرور تمہیں اتنا زیادہ، تمہیں انتہا دے دوں گا، اور اگر تم نے کفر کیا تو بے شک میرا عذاب بھی پھر اتنا ہی شدید ہے. اب آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، ان تکفروا انتم، کہ اگر تم ناشکری کرو گے، وَمِن فِی الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی زمین میں، اگر تم ناشکری کرو گے اور اس کے علاوہ جو کچھ زمین میں ہے جمیعا، سب کا سب اللہ کی ناشکری کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو بہت بے نیاز ہے اور بہت تعریف والا ہے، وہ تو اپنی ذات میں حمید ہے، تو وہ اس کو تمہاری تعریف سے، تمہارے شکر سے فرق نہیں پڑنا. اب اتنا پڑھا نا تو کئی ذہن میں